ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف کل قیامت کے دن نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگا۔ خوف کہتی ہیں ماضی کا، کہ ماضی میں کوئی ایسے غلط فیصلے کیے، غلط اعمال اور کام کیا، اس کے نتیجے میں انسان ڈرتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا، اس کا نتیجہ تو بہت برا نکلے گا۔ اور حزن کہتے ہیں معاد کا، آنے والی کسی مصیبت سے انسان پریشان ہے، پہلے ہی سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا انہیں اپنی ماضی پر بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، اور اسی طرح ان کو آگے کسی ایسی غلط چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ پریشان ہو۔ جی انہیں اللہ کے فرشتے ہیں مبارکباد دیں گے، مرحبا کہیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہوگی، وہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ دنیا میں جہاں تک بات ہے خوف اور غم کی، اس کا آنا یہ ولایت کے منافی نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے کہ جو ولی ہوگا اس کو تو دنیا میں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اس پر تو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ خود اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے، حضور سے کہا رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آتا ہے متواصل الاحزان، آپ بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے، غمگین رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو غم جو ہوتا ہے وہ مال و دولت کا ہوگا، کسی کو غم جو ہے وہ انسانیت کا ہوگا، کسی کو غم جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر اور خوف لگا ہوا ہوگا۔ تو یہ طبی جو غم ہے وہ دنیا میں وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان، ولی بھی بزرگ بھی یا اسی طرح نبی جو بہت اونچا درجے پر ہوتا ہے، وہ اس پر بھی یہ دنیا میں خوف اور غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ دنیا کی جو حالات اس پر بھی طاری ہوتے ہیں۔ یہاں کو یہ سمجھ لے، ایک دفعہ ایک دوست کا فون آیا تو میں کسی ٹینشن میں تھا، اس کی محبت تھی، ہمیں بھی اللہ یہ درجہ اور مقام نصیب فرما دے، تو میں نے اس کا فون کاٹ دیا۔ دوبارہ اس نے فون کیا تو میں نے کہا یار میں کسی پریشانی میں تھا اس لیے میں آپ کا فون نہیں سن رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا تعجب ہے کیا آپ بھی پریشان ہوتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں پر تو پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ بات نہیں ہے، پریشان اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ انبیاء جب ہوتے ہیں تو ولی تو بہت بات کی چیز ہے، انبیاء پر پریشانیاں تبھی پریشانیاں آتی ہیں۔ جس یہاں غم اور خوف کی نفی کی گئی وہ تو آخرت ہے کہ ان پر آخرت میں کسی قسم کا کوئی غم کوئی خوف، اب وہاں سارے غم خوف ختم، یہ دنیا ہی میں تھے۔ تو ان کی ان اعمال کے نتیجے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور پھر دوسرا ایک دنیا میں غم اور خوف ایسا ہوتا ہے جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، کسی بیماری تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ عمل کے انقطاع تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے غمگین ہو جاتے ہیں، غم ایسا ان پر سوار ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارے ڈپریشن کے مریض ہو گئے اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایسا غم کسی اللہ کی ولی پر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا غم بھی در حقیقت اپنی ذات کا کم اور دوسروں کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا غم جو انسان کو بیماری تک پہنچا دے، عمل کے انقطاع تک پہنچا دے یا کسی اور خرابی میں مبتلا کر دے، ایسا خوف اور غم ان پر دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین وہ ہوں گے۔ اللہ یہ کون ہے؟ خود قرآن نے فرمایا یہ اولیاء اللہ وہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ کہ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے مانا، ایمان پہلی شرط ہے۔ اور پھر اس کا آگے دوسرا درجہ یہ ہے کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے۔ یتقون تقوی اختیار انہوں نے کیا، یعنی وہ اپنی زندگی میں گناہوں سے بچتے رہے، انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون۔ فرمایا لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو ایک سکون، اطمینان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، چاہے غم زدہ بھی ہوں، خوف بھی ان پر آ جائے،
لیکن پھر بھی ایک اطمینان کی کیفیت سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس غم میں بھی انسان کو کیا ہے، جب جیسے کسی انسان کو آخرت کا غم لگ جائے تو پھر بھی اس کی زندگی میں ایک سکون کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اطمینان کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر یہ لوگ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہوں گے، دنیا کی زندگی میں مراد کو پہنچیں گے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سچی جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، ان کو خوشخبریاں ملی، وہ کامیاب ہوئی دنیا میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات سے نوازا، کامیابیوں سے ہمکنار کیا، اور آخرت میں بھی اللہ نے کامیاب